پیٹ پارٹ 39 تم نے میرے بھائی کو شوٹ کیا جن غصے سے کہتا ہے ہاں میں نے کیا اور مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں تمہارے بھائی نے کیا ہے یہ نہیں جاننا چاہو گے ایسا بھی کیا کر دیا کہ تم نے اسے اتن بڑی سزا دی جن کو بتاؤ ان کے پیارے بھائی نے کیا ہے ایک سیکرٹ لور کی طرح آیا تھا وہ میری زندگی میں جنکوک اسے ساری کہانی بتاتا ہے اس کی وجہ سے میں اپنے ڈیڈ کو کھو دیا اپنے دوست سے دور ہو گیا اپنے گھر سے دور اپنے شہر سے دور آ گیا اور اب اس میرے ہسبنڈ اور ہونے والے بیبی تک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوگا اپنی ڈیپ وائس میں کہتا ہے میرے ہسبنڈ اور بچے کو ایک منٹ تم نے اپنے نام کیا بتایا جنکوک یہی نہ تو تمہارے ڈیڈ کا نہ جیون ہے جی جس کو آپ کے بھائی نے مارا اور کس گندے طریقے سے مارا میں آپ کو بتا چکا ہوں جنکوک تم نے مجھے نہیں پہچانا کیسے پہچانو گے جب ہم الگ ہوئے تھے تم اور تائی بہت چھوٹے تھے مجھے تو تم بھول گئے ہوگے پر کیا تمہیں بریاد ہے جو بچپن میں صرف تمہارے ساتھ رہے تھا تمہارے ہاتھ سے کھاتا تھا آپ اسے کیسے جانتے ہو جنکوک کے پاس جاتا ہے اور اسے زور سے ہک کر لیتا ہے کوک تم اتنے بڑے ہو گئے میں تمہارا جینی ہی ون اور کوئی نہیں تائی ہے جنکوک پیچھے ہوتا ہے اور حیرانگی سے جن کو دیکھتا ہے نہیں یہ میرا بر نہیں ہو سکتا وہ تو اتنا معصوم سا تھا وہ اتنے ظالم کبھی نہیں ہو سکتا ہاں بالکل اگر لائف نے ایسا موڈ نہ لیا ہوتا تو وہ معصوم ہی ہوتا پر جس بچے نے 8 سال تک اپنی ماں کے ساتھ ٹورچر ہوتا دیکھا ہو اتنی چھوٹی عمر میں اپنے موم ڈیڈ کو کھو دی ہو وہ کیسے معصوم رہ سکتا ہے وہ تینوں حیرانگی سے جن کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ان تینوں میں سے کیسی کو بھی تائی کے پاسٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا تمہارے ڈیڈ نے ہمارے ساتھ کیا ہے تم نہیں جانتے اس رات تمہارے ڈیڈ نے میری موم کو فورس کرنے کی کوشش کی تھی پر وہ جیسے تیسے ان سے بچ جاتی ہیں یہ بات موم ڈیڈ کو نہیں بتاتی نہیں لگا کہ شاید تمہارے ڈیڈ نشے میں تھے ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا پر یہ سچ نہیں تھا 1-2 دن گزرتے ہیں سب پہلے کی طرح تھا موم اپنے روم میں اکیلی تھی میں اور تم سکول تھے اور تمہارے ڈیڈ نے دوبارہ وہی گری ہوئی حرکت کرتا ہے جب ہم سکول سے واپس آئے تو میں سب سے پہلے ان کے روم میں گیا تھا تو سامنے موم فرش پر تھی ان کے پورے کپڑے فرش پر پھٹے پڑے تھے اور تائی وہی کمرے کے کونے میں کھڑا تھا اس نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا تھا اس وقت وہ صرف 5 سال کا تھا سوچ سکتے ہو اس پر کیا بیتی ہوگی ان تینوں کے پاس الفاظ نہیں تھے اور یہ سب صرف یہاں ختم نہیں ہوتا تمہارے ڈیڈ نے ہمارے ڈیڈ کو مروایا جب وہ بزنس ٹریپ پر تھے ان کی موت کے بعد ہماری زندگی جنم کی طرح ہو گئی اس نے موم تائی اور مجھے بیسمنٹ میں قید کر دیا اور دنیا کو یہ ظاہر کروایا کہ ہم بھی ڈیڈ کے ساتھ ہی مر گئے ہیں وہ ہماری موم کا روز ریپ کرتا اور وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے میں تائی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا پر وہ درد بھری چیخیں سن کر کیسی کی بھی روح کانپ جاتی کیونکہ صرف ریپ نہیں وہ موم کی باڈی کو جلاتا کاٹا اور نوچتا بھی تھا ایک جانور سے بھی بڑھ کر تھا وہ وقت گزرتا رہا وہ موم پر ظلم کرتا رہا 7 سال یہ سب برداشت کرنے کے بعد ایک دن موم ہمت روٹ دیتی ہے جن کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہے اور آنسوں اس گالوں کو بھیگو کر نیچے گرنے لگتے ہیں نمجون فوران اس کے پاس جاتا ہے اسے سائیڈ سے ہک کر لیتا ہے جن لمبا سانس لیتا اور دوبارہ بولنا شروع کرتا ہے موم کی باڈی وہی پڑی تھی وہ جانور موم کی موت کے بعد بیسمنٹ نہیں آیا موم کی باڈی وہی گلتی سڑتی رہی اور اس سے ہونے والی بدبو آتی تھی کہ ہمیں لگا ہم وہی مر جائے گے میں بری طرح ٹوٹ گیا اور رونے لگا پر تب تائی نے مجھے سنبھالا اس نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا ہیونگ رو نہیں میں ہونا آپ فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اس دن مجھے سمجھ آیا کہ تائی کتنا بڑا ہو گیا عمر سے نہیں پر ذہن سے وہ بڑا ہو چکا تھا
جو الفاظ بول کر میں اسے دلاسا دیتا آج وہ بول رہا تھا۔ کافی دن گزر گئے پر ایک رات وہ شخص واپس آیا۔ وہ پوری طرح نشے میں تھا۔ پہلے تو وہ موم کا ریپ کرنے آتا تھا، پر آج کیوں آیا؟ میں اور تائی یہی سوچ رہے تھے، پر اس جانور کے ارادے کون جانتا تھا؟ اس کی نظر اب مجھ پر تھی۔ وہ تینوں اسے حیرانگی سے دیکھتے ہیں، جن آنسو کے ساتھ ہی مسکراتا ہے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اس رات جیون کی مرضی نہیں چلی۔ وہ مجھے فورس کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر تائی اس سے لڑتا ہے میرے لیے، پر وہ ہے تو ایک بچہ تھا، اس میں جیون سے لڑنے کی طاقت نہیں تھا۔ جیون اس کی گردن کو زور سے پکڑ لیتا ہے۔ تائی خود کو چھیڑا نہیں پاتا۔ میں ڈر جاتا ہوں، میری نظر وہاں پر پڑی چر پڑ جاتی ہے۔ میں اس کو جیون کے سر پر مارتا ہو۔ وہ تائی کو چھیڑ دیتا ہے، پر غصے سے میری طرف بڑھتا ہے اور مجھے اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے مری ریڑھ کی ہڈی ڈیمچ ہو جاتی ہے۔ تائی جیون کو دہکا دیر ہے، جس سے وہ وہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں اٹھ پاتا۔ میں تائی کو بھاگنے کو کہتا ہوں، پر تائی نہیں مانتا۔ وہ اپنے کمس جسم کے ساتھ مجھے اٹھاتا ہے اور بیسمنٹ سے باہر لے جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ جنکوک، جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ظلم تھا، جو تمہارے ڈیڈ نے کیا وہ؟ جنکوک سر نیچے جھکا لیتا ہے، اور ہاں، تائی نے تمہارے ڈیڈ کو نہیں مارا، وہ تو خود ہی ایک ایکسیڈنٹس میں مرے تھے۔ تائی نے تم سے شاید جھوٹ بولا تھا تمہیں ڈرانے کے لیے۔ وہ کیسی کو نہیں مار سکتا۔ جن اٹھتا ہے اور تائی کی روم کی طرف جانے لگتا ہے۔ نمجون اس کے ساتھ ہی تھا، پر جن دوبارہ مڑتا ہے۔ جنکوک، مجھے تائی نے سب کچھ بتایا تھا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں نے اسے ڈانٹا، وہ رویا بھی میری گود میں، پر زندگی میں پہلی بار وہ میرے الہ کیسی کے لیے رویا تھا، اور وہ تم تھے۔ مجھے اس کی باتوں سے اتنا تو سمجھ آ گیا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، پر وہ اپنی فیلنگ کو نہیں سمجھتا۔ وہ یہاں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا تھا، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے ایک تھا، کیونکہ تمہارے پیچھے وہ جتنے دن بھی رہا تھا صرف تمہارے جانے پر خود کو کوستا رہا تھا۔ بس ایک غصہ اس کی کمزوری ہے جو سب بگاڑ دیتا ہے۔ میری بس ایک گزارش ہے، اگر اس سے پیار نہیں کر سکتے تو نفرت بھی نہیں کرنا۔ پھر جن روم میں چلا جاتا ہے۔